درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پڑھ کے اگر کوئی انتہا نہ کرے، اسے یہ چاہیے کہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے درود شریف کی اہمیت کے حوالے سے تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کے لیے سود مند رہا ہوگا۔ پروگرام کے متعلق اپنی آراء سے ہمیں نوازنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج جوائن کیجئے www.facebook.com۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سلمہ خان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ کر لیتا ہے، تو یہاں اس میں یہی کہہ سکتے اس میں یہ حکمت ہے۔ جی سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں قاری صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی ہے۔ درود پاک کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے اللہ کریم آپ کی توفیقات میں، آپ کے فہم و فراست میں برکت عطا فرمائے۔ آمین، سب کی، سب مسلمانوں کی۔ درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پڑھ کے اگر کوئی انتہا نہ کرے، اسے یہ چاہیے کہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے درود شریف کی اہمیت کے حوالے سے تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کے لیے سود مند رہا ہوگا۔ پروگرام کے متعلق اپنی آراء سے ہمیں نوازنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج جوائن کیجئے www.facebook.com۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سلمہ خان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ اب وہ عین وقوف عرفہ کا رکن اعظم کا موقع ہے، اور یہاں سے پاکستانی لوگ فون کر کے ٹی وی دیکھ کر فون کرنا شروع کرتے ہیں اور مبارکبادیں۔ اب مبارکبادوں میں پھر غیبتیں بھی اور طرح طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ہم ساتھیوں سے یہ کہیں گے کہ وہ کم از کم اس موقع پر اپنا فون تو بند رکھیں۔ اچھا، پھر یہ اب نیٹ کی سروس وغیرہ کی وجہ سے لوگوں نے فیس بک پہ اور باقی چیزوں پر اپنا وقت صرف کرنا شروع کر دیا۔ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، خاص طور پر یہ جو وقوف کا قیمتی وقت ہے، اس قیمتی وقت کو ان لایانی چیزوں میں ہرگز نہیں صرف کرنا چاہیے۔ اس لیے اپنے ساتھ کوئی سامان بھی خاص نہ رکھیں۔ دیکھیں، اس معاملے میں بھی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ سامان لمبا چوڑا رکھ لیا، یا وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس دن وہ سبیلیں تقسیم ہو رہی ہوتی، کوئی لوگ لسی تقسیم کر رہے ہیں، جوس تقسیم کر رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ جیسے وہ لنگر بڑھ رہا ہوتا ہے تو سارے اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ اسی طرح کھانے کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی والا انداز اختیار کیا جاتا ہے، تو اس بات کا خیال رہے کہ پوری زندگی ہم کھاتے ہیں اللہ کی رحمت سے الحمدللہ، اور اللہ کی نعمتیں فراوانی ہے، کبھی ایسا نہیں کہ ہمیں نہ ملی ہوں، تو اس موقع پر اس نادیدے پن کا مظاہرہ کرنا اور اس ایسا انداز اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے اعمال متاثر ہوں یا خدا نخواستہ کہیں کوئی لگ جانے کا خطرہ ہو۔ اچھا، پھر ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سامان زیادہ ہے تو وہ جگہ جگہ کی اذیت ہے، آپ مزدلفہ جا رہے ہیں تو اس کو اٹھا کر لے جانا مسئلہ ہے، اس کو سنبھالنا مسئلہ ہے، آپ نے کھا پی زیادہ لیا تو اب ظاہر ہے کہ وضو کا مسئلہ، باقی بہت سارے مسائل، بس اوقات آدمی کا پیٹ خراب ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے، ایک نئی جگہ پہ آدمی گیا ہوا ہے، تو اس لیے سامان بھی بہت زیادہ ہرگز نہیں لے جانا چاہیے، جتنا ضرورت ہے بس اتنا ساتھ رکھ لیا جائے۔ اور کھانے پینے کے معاملات میں محتاط، جی، کھانے پینے کے معاملات میں بہت محتاط۔ اور جو آدمی، تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو آدمی عرفات والے دن کھانے پینے کے معاملے میں توازن اور اعتدال کو برقرار رکھتا ہے، الحمدللہ
الحمدللہ اس کے لیے سارے معاملات بہت آسان ہوتے ہیں. اور جو اس میں بے احتیاطی کرتا ہے اس کے لیے وضو کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ، باقی بے شمار چیزیں، اور پھر خاص طور پر یہ جو سبیل کا معاملہ ہے اس میں تو بالکل ہی یعنی اس ندیدے پن کا مظاہرہ بھائی وہ اس دن اللہ کی رحمت سے آپ نے پوری زندگی کا رزق اپنے لیے منظور کروانا ہے. تو اگر آپ ایک بوتل لینے کے لیے دوڑ پڑیں تو آپ نے میرا خیال ہے کہ یہ گھاٹے والا سودا کیا. تو یہ والی باتوں کا لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور بار بار یہ بتانا سمجھانے. 25 منٹ کی گفتگو میں آپ نے حجاج کرام کے لیے بہت خوبی سے، ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو سے بھی اور مفتی عبدالقدوس صاحب آپ کی گفتگو سے وقوف عرفات کی بہتر طریقے سے ادائیگی میں بہت رہنمائی حجاج کرام کو حاصل ہوگی. مفتی قدوس صاحب اور ڈاکٹر غلام اکبر خان نیازی صاحب بہت نوازش، بہت شکریہ آپ شخصیات کے آپ کا. ناظرین، پروگرام میں آپ نے تفصیل سے سمجھا، جانا کہ وقوف عرفات میں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور اس طرح حج کا یہ رکن اعظم موزوں اور صحیح طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے. پروگرام میں اپنے میزبان زبیر احمد صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. يا